السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ روزوں کی فضیلت کا بیان حدیث شریف میں ہے کہ مشکات کی حدیث ہے، نمبر ہے 1956۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کے بجائے رحمت کے دروازے آیا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں، اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور باقی آدھا حصہ فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ہے، بیادک الخیر، یعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باقی آدھا مضمون یہ ہے کہ ہر برائی کے مالک بھی آپ ہیں۔ اسی طرح عذاب قبر حق ہے، یہ آدھا مسئلہ ہے۔ باقی آدھا کیا ہے؟ قبر کی راحتیں بھی برحق ہیں۔ اسی طرح جو حدیث میں نے ابھی آپ کے لیے بیان کی ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، آدھا مضمون ہے۔ اس حدیث کا دوسرا آدھا مضمون ہے کہ فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ فضائل کا جو تعلق ہے وہ اہل ایمان سے ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مذکورہ حدیث میں جو رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں کا تعلق صرف اور صرف اہل ایمان سے ہے، کفار سے ان کا کچھ تعلق نہیں، کیونکہ کفار کی حیرانی اور گمراہی دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان میں سخت اور فزوں ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان میں شاعر اللہ کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں اس بات کی وضاحت کروں گی کہ فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندوں سے اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شامل مومنین سے ہی ہوتا ہے۔ کفار سے اور غفلت شعار خدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو رحمت الہی سے محروم کیا ہوا ہے۔ جب وہ 12 مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لیے محرومی کے سوا کچھ نہیں، بلکہ بابرکت زمان و مکان میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے باہر گناہ یکساں نہیں۔ اسی طرح جو بندے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں، اور رمضان کا جو کہ شاعر اسلام میں سے ہے کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کرتے، ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ رمضان کی 2 خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ۔ مذکورہ حدیث میں 2 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ رمضان میں جنت کے یا پھر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم یعنی لعنت اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ متقابلات ہیں۔ دوسری کون سی فضیلت ہے؟ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ بھی متقابلات ہیں۔ ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں اور خدا کے کامل بندے انوار الہی میں غوطہ لگاتے ہیں، اور کاملین کی دعائیں تابعین کو محیط ہو جاتی ہیں، اور ان کی روشنی کا پرتو ان سے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے، اور ان کی برکتیں جماعت مسلمین کے افراد کو شامل ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص حسب استعداد اعمال صالحہ میں سے حصہ لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو 2 باتیں واقعہ ہی بن جاتی ہیں۔ پہلی بات، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پہلی وجہ، جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ پھر بولوں گی، جنت کی حقیقت رحمت ہے اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں اور لعنت والے کاموں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو پھر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا کھل جانا ہے، اور لعنت کی لو بند ہو جاتی ہے، یعنی جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے۔ دوسری وجہ، نماز استسقاء کے بیان میں بیان کر چکی ہوں
کہ جب زمین والے متفق ہو کر اللہ تعالیٰ سے جود و کرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت اللہ تعالیٰ کا جوش زن ہوتا ہے اور بندوں پر برکات کا فیضان ہوتا ہے۔ جب یہ برکات کا فیضان شروع ہوتا ہے تو آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت خماتن عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ اتفاق اور اتحاد رحمت الہی کو برانگیختہ کر دیتا ہے، اور پھر حسب استعداد فیضان رحمت عام ہوتا ہے اور اسباب تکلیف سکیڑ لیے جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ شیاطین صرف انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کی حیوانیت جوش زن ہوتی ہے، اور رمضان میں انسان کی حیوانیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیاطین کا مومنین پر زور نہیں چلتا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں ہے، بے شک میرے منتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا۔ اس کو غور کیجئے تو یہی شیاطین کا جکڑ دیا جانا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر ملائکہ کے قرب کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں پھر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے اندر کی ملکیت کا ظہور انسان کرتے ہیں نیک کام کر کے، اور رمضان میں تو اس کا ظہور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ملائکہ فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اہل ایمان کو انوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ زمانہ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تمام شر پسندوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ فنکشن میں رہنا انداز نہ ہوں، اور تقریب ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہم نواؤں کو ہر طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانشمندانہ معاملہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ دخان آیت نمبر 3 سے 5 میں ہے، اس لیے اس موقع پر یہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، یعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیے جاتے ہیں اور ان کی جو ضدیں ہیں یعنی ظلمات سکیڑ لی جاتی ہیں۔ شب قدر 2 ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ آگے جب شب قدر کا بیان آئے گا تو میں اس میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ روزوں کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں یہ بات جان لیں کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بنسبت ہے، یہ فضیلت مسلمانوں کے ساتھ ہے، پس بے شک کفار رمضان میں تحیر کے اعتبار سے سخت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ان سے رمضان کے علاوہ میں ان کے انتہا کو پہنچنے کی وجہ سے شاعر اللہ کی پردہ دری میں، لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں اور ان کے کامل انوار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور ان کی دعائیں ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، اور ان کی روشنیاں ان لوگوں پر پلٹتی ہیں جو ان سے کمتر ہیں، اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک اپنی استعداد کے موافق نزدیکی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کاموں سے اور دور ہوتا ہے مغلق کاموں سے، تو سچی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا بات؟ یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیے گئے، اور یہ بات کہ جہنم کے دروازے ان لوگوں پر بند کر دیے گئے، اس لیے کہ جنت و جہنم کی اصل رحمت اور لعنت ہے۔ زمین والوں کا کسی صفت میں اتفاق کیا کرتا ہے؟ جب پوری زمین پہ ہر ملک میں روزہ رکھا جا رہا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی پابندی کی جاتی ہے، رات کی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، سحری کے وقت پوری دنیا کے مسلمان جو کہ 1 ارب کے قریب ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو زمین والوں کا جو صفت ہے نا کسی صفت میں جب اتفاق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھینچتا ہے اس چیز کو جو اس حالت کے مناسب ہے، اللہ کی صحاوت سے، اللہ کی صحاوت کے اندر سے اس چیز کو کھینچ کر لے کے آتا ہے جو کہ مسلمانوں کی حالت سے مناسب ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی سچی ہے کہ شیاطین ان سے جکڑ دیے گئے، یعنی کہ ان سے روک دیے گئے، اور یہ بات کہ فرشتے ان میں پھیل گئے، اس لیے کہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن صرف ان لوگوں پر شیاطین اثر کرتے ہیں رمضان کے اندر جن کا نفس تیار ہو گیا ہے شیاطین کے اثر کے لیے، اور نفس کا شیطان کے لیے تیار ہونا
حیوانیت کے جوش مارنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور رمضان میں حیوانیت مغلوب ہوتی ہے کھانا بند کرنے کی وجہ سے، پینا بند کرنے کی وجہ سے، اور عورتوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے۔ اور یہ کہ فرشتے نزدیک نہیں ہوتے مگر اس شخص سے جس میں قرب کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور قرب کی استعداد یعنی صلاحیت ملکیت کے ظہور سے ہوتی ہے، اور ملکیت کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ بس یہ یقینی بات ہے کہ رمضان بے حد فضیلت والا مہینہ ہے۔ روزوں اور تراویح سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ پرانے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھیں یعنی تراویح پڑھی اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث نمبر 1958۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے اسی طرح راتوں کے نوافل سے جب کہ وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں، سب کا تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور حیوانیت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہیں، یعنی ان اعمال سے فائدہ کی پوری امید ہے، اور یہ عبادت مناسب نصاب عبادت نصاب کہتے ہیں ایک معقول مقدار میں عبادت کرنا، عبادت کی ایک معقول مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے بندہ اللہ کی خوشنودی اور مہربانی سے بہرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، پچھلا میلا رنگ اتر جاتا ہے اور نیا شاندار رنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالتوں کی کوتاہیوں پر کلمِ عفو پھیر دیا جاتا ہے۔